اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عید الاضحیٰ کی آمد ہے. اللہ رب ذوالجلال یہ مبارک و مقدس ایام ہمارے لیے عطا فرمائے ہیں. انہی دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا تھا، اور اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو پیش فرمایا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، تو اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے دمبا بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر دمبا کو ذبح فرمایا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی لیے پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ کیوں ذبح کرتے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ مطلب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت صحابہ نے پھر پوچھا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں ہم کو کیا ملے گا، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا ضائع کرنا ہے، یہ بیکار میں خون کا بہانا ہے. اس طرح کی مختلف باتیں میرے سامنے آ کے بھی کہتے ہیں، اور بازار میں بھی اس طرح کی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں کہ چلیے قربانی کرنے کے بجائے اس کی رقم جمع کر لیں، کسی کو صدقہ کر دیں، کسی کے غریب کے علاج کے لیے دے دیں. یہ اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا، بہتر ہوگا، اس لیے کہ کسی کے کام آ جائے گی. یہ رقم ذبح کر رہے ہیں، اب اتنا گوشت کہاں سے کھا سکتے ہیں، وہ بھی ذبح یہ بھی ذبح. میں آپ کو ساری تفصیلات انشاءاللہ اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قربانی کن پر واجب ہے، اور اگر قربانی نہ دیں تو کیا حکم ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ میں آپ کے گوش و گزار کر سکوں. حضرات صحابہ نے جب پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ کو ذرا ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ جو دمبا ہوتا ہے اس میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کشمیر میں بکرا ہوتا ہے، اور یہاں بھی ہمارے جو دمبے ہوتے ہیں، بکرے یہاں جسے کہتے ہیں، تو ان پر بال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے حضرات صحابہ نے پوچھا، فالصوفو یا رسول اللہ بکل شعرۃ حسنہ، صوف میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، صوف میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اخیر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کے اس عمل کو انجام دیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ جانور کا گوشت نہ تو اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ تو اس کا خون جاتا ہے، نہ اس کا کوئی عضو اللہ کے پاس پہنچتا ہے.
پچھلی جو قربانیاں ہوا کرتی تھی آسمان سے آگ آتی، اگر یہ صاحب کی قربانی قبول تو آگ جلا دیتی، پورا جانور بھسم ہو جاتا۔ اگر ان کی قربانی قبول نہیں تو فلاں صاحب کی قربانی کچھ جانور کے یعنی اس جانور کو آگ جلاتی ہی نہیں تو سارے علاقے میں مشہور یہ اللہ کا گنہگار بندہ ہے، یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے آگ نہیں آئی، جلائی نہیں آسمان سے۔ یا میرے اللہ، ستار العیوب اسی لیے فرمایا کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی اس امت کے لیے حکم دے دیا کہ تم ذبح کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہ خیال تو رکھنا ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر یہ مقصد نہیں کہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھے، مالدار صاحب سمجھے، پیسہ نہیں ہے، لیکن میرے پڑوس کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ صاحب تو قربانی نہیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی جان نہ آ جائے، اس وجہ سے ہم قربانی کا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی نام و نمود نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ اللہ کے پاس تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، ہاں پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تقوی، نیت، ارادہ، کس مقصد سے آپ اللہ کے راہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا اس مقصد سے کہ اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا ہے، تو اسی لیے حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی صاحب نصاب پر، جیسے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونے کے بعد سال کا گزرنا شرط ہے، سال گزرنے کے بعد اگر صاحب نصاب ہے، مال بچ کے ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی میں اس طرح سے نہیں، صاحب نصاب بن گیا عید کے دن، جیسے ہی سورج نکلا ایک ایسی تجارت ہوئی کہ ماشاءاللہ مالدار بن گیا، خوب مال آ گیا، اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اور اگر کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، لیکن زندگی گزر رہی ہے، روزانہ کماتا ہے، لا کے بیوی بچوں کو کھلا دیتا ہے، کچھ سیونگ نہیں ہے، کچھ بچت نہیں ہے، ایسی صورت میں قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ لیکن دکھلاوے کے لیے لوگ کیا کہیں گے اس لیے میں لا کے جانور ذبح کرتا ہوں، تو یہ اللہ کو مقصود ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب اگر گھر میں باپ ہے، اب اس کے پاس مال ہے، اسی کا پورا کنٹرول ہے، بیوی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اب بیوی کے پاس مال بھی نہیں ہے، نہ زیور ہے، نہ جائیداد ہے، بس شوہر لا کے دیتا ہے، وہ کھاتی ہے، کھلاتی ہے اور پورا گھر کا نظام چلاتی ہے، تو صرف اور صرف یہاں اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر یہ بکرا لایا بازار سے، قربانی کہ اس بکرے کو ذبح کیا، اسے بھی ثواب ملے گا، اس کی بیوی کو بھی ثواب ملے گا، اس کے بچوں کو بھی ثواب ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کے ذبح کرنے پر خود کی بیوی جو کہ صاحب نصاب نہیں، شوہر ذبح کر رہا ہے، اسے تو ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں یہ بھی شریک، اولاد بھی شریک ہو جائے گی۔ تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، ایک جانور کا ذبح کرنا اس پر، یا یہ ہے کہ اگر بڑا جانور ہو تو اس میں حصہ لے لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر مالدار ہے، بکرا لینے کی اس کے لیے یعنی سکت نہیں ہوئی، طاقت نہیں ہوئی، حصہ لے لیا، اس کی قربانی جو واجب ہے وہ ادا ہو گئی، اس کے ادا ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص مالدار تھا، جانور خرید کے لے کے آیا، جانور گم ہو گیا،
تلاش کرتا رہا 10 ذی الحجہ آ گئی، قربانی کا دن آ گیا، 10 کو بھی نہیں ملا، 11 بھی نہیں ملا، اب آخری دن ہے۔ اب سوچا کہ اب میرا جانور جو گم ہو گیا ہے مل نہیں پائے گا، تو اس پر ضروری ہے کہ ایک اور جانور لے کے خرید کے لائے اور اسے اپنے طرف سے جو واجب ہے اس واجب کو ادا کرے۔ اس کے برعکس اگر ایک غریب تھا، اب غریب جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے ارادہ کیا، اسے شوق ہوا کہ چلو میں بھی ایک اللہ کے نام پہ جانور خرید کے ذبح کرتا ہوں۔ اب تھوڑا سا انتظام کر لیا، جانور خرید کے لے کے آیا، جانور بھاگ گیا، گم ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اس سال میرا تو ارادہ تھا کہ میں اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کروں، لیکن یہ جانور بھاگ گیا، گم ہو گیا۔ اب اس کا ایک اور شوق ہوا کہ چلو ایک اور جانور خرید کے لے کے آتا ہوں۔ ایک اور جانور بازار سے خرید کے لے کے آیا، اتفاق سے جو پہلا جانور گم ہو گیا تھا وہ بھی مل گیا، وہ جانور بھی مل گیا، کسی نے لا کے دے دیا، بھائی آپ کا بکرا وہاں تھا، وہاں مجھے مل گیا ہے، لے لیجئے آپ کا بکرا۔ اب شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ پہلا جو بکرا خریدا تھا وہ بھی ذبح کرے، دوسرا بکرا جو خریدا ہے وہ بھی ذبح کرے، دونوں جانور ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن مالدار شخص کو اگر بکرا مل گیا، تیسرا دن بکرا خرید کے لے کے آیا، اب اسے کسی نے لا کے اس کا پہلا بکرا حوالے کر دیا کہ بھئی یہ پہلا بکرا جو آپ کا گم ہو گیا تھا مجھے وہاں ملا، لے لیجئے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس کو صرف ایک جانور ذبح کرنا ہے، دونوں جانور کو ذبح کرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، اگر وہ دوسرا جانور نہ خریدتا تو کوئی بات نہیں تھی کہ چلو چھوڑو بھئی، تجھ پر واجب نہیں تھی، تو نے خرید لیا تھا، گم ہو گیا، ارادہ تو تھا لیکن ملا نہیں، بس ہو گیا قصہ خلاص۔ اس لیے اس کے اوپر دوسرا جانور خرید کے ذبح کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے جذبے سے خرید کے لایا۔ شریعت کہتی ہے کہ تو نے اس جانور کو بھی اپنے اوپر ضروری قرار دے لیا۔ جیسے نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن کسی اگر مسلمان نے نفل پڑھنا شروع کیا، نیت باندھ لیا 2 رکعت میں نفل پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، نیت باندھ لیا، لیکن اچانک ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اب ان 2 رکعت کی قضا کرنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اب یہ 2 رکعت چھوڑ نہیں سکتا، جو چیز واجب نہیں تھی نفل اس نے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے نیت باندھ کے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ تم 2 رکعت نفل اب ادا یعنی قضا کرو گے، اس پر واجب ہو گئی وہ نماز، اس پر ضروری ہے۔ تو اب یہ جو غریب ہے اس کے لیے دونوں جانور کا ذبح کرنا ضروری ہو گیا، لیکن مالدار ہے، ہاں اگر اپنے طور پہ چلو میں نے ارادہ کر لیا تھا اسے بھی ذبح کر دیتا ہوں اور اسے بھی ذبح کر دیتا ہوں، یہ اس کی نیت ہے، وہ اس کا ارادہ ہے، لیکن ضروری صرف ایک جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب رہی بات قربانی کن کن جانوروں میں ہم کر سکتے ہیں، ایک ہے بکرا، دمبا، بکری۔ اب یہ جو بکرا ہے اس کے اندر خسی کیا ہوا بکرا، قصیتین نکال دیے گئے ہیں، خسی کیا گیا بکرا۔ حضرت فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر خسی کیا ہوا بکرا ہے تو اس بکرے کی قربانی افضل ہے، اس لیے کہ خسی کرنے کی وجہ سے گوشت میں بڑھوتری ہوتی ہے، یہ بعض احباب نے لکھا ہے۔ تو البتہ خسی کیے ہوئے بکرے کی قربانی کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں عمر بتائی گئی کہ 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اب وہاں یو پی یعنی بہار وغیرہ یا مقامات پہ بکرا اگر کہا جائے بکرا تو وہ چھیلی کو سمجھتے ہیں، یہاں ہم جس کو چھیلی سمجھتے ہیں، چھیلا سمجھتے ہیں، اس کو وہاں بکرا بولتے ہیں۔ اب یہاں ہم جس کو بکرا بولتے ہیں اس کو وہاں چھیلی بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھ الگ الگ ہے۔
وہاں تھوڑا سا الگ بولا جاتا ہے، یہاں ہمارے ساؤتھ میں اس کو الگ بولا جاتا ہے۔ جو بنور کا بکرا ہے اس کو ہم بکرا، جس کے اوپر زیادہ بال ہے اس کو ہم بکرا کہتے ہیں، جس کے اوپر زیادہ بال نہ ہو چھیلی چھیلا، یہ تو چھیلی ہو چھیلا ہو اس کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ البتہ جو بکرا ہے، جو دمبا ہے، وہ 6 ماہ کا ہے لیکن فربا ہو گیا ہے۔ 1 سال کے بکروں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا نظر آنے لگتا ہے، اتنا فربا ہو گیا ہے، کسی نے کھلا کے اچھا موٹا تازہ کر دیا۔ تو حضرات فقہا لکھتے ہیں تو اس 6 ماہ کا بکرا جو 1 سال کا نظر آتا ہے قربانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بکرے میں، بکری میں، چھیلے اور چھیلی میں 1 سال کی عمر بتائی گئی ہے۔ اگر دانت نہ آئے کوئی بات نہیں ہے، لیکن عمر اگر اس کی جو ایکسپرٹس ہیں، اس کے جانکار ہیں، وہ اگر بیان کر دیں تو اتنا کافی ہے کہ کہتے ہیں کہ 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، آپ اسے قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ جو گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو اس میں یعنی گائے، بیل، بھینس، اس کے لیے 2 سال کی عمر بیان کی گئی ہے۔ کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے چھوٹا اگر ہو تو اسے قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے جانور کہلاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 7 احباب جمع ہو سکتے ہیں، یا ایک ہی فرد پورے بڑے جانور کو ذبح کرنا چاہے اس کی گنجائش، 2 صاحبان مل کے ایک بڑے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اس کی گنجائش۔ ہاں البتہ اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال لکھی گئی ہے کہ 5 سال کی عمر والا اونٹ ہو تو اسے قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں، اس سے کم ہو تو قربانی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یا اس کی عمر میرے ذہن سے نکل رہی ہے تو پھر بھی میں آئندہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ سے ذکر کروں۔ تو یہ جو اونٹ ہے تو اونٹ میں بھی 7 احباب حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اونٹ میں ذبح کرنے کی وجہ نہر کرنے کو افضل قرار دیا گیا۔ جیسے یہاں گلے کے پاس ایک چھرا مارتے ہیں، اس کا پورا خون باہر نکلتا ہے تو اس کو نہر کہتے ہیں، تو اونٹ میں نہر کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب رہی بات کن عیوب کی وجہ سے ہم جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح نہیں کر سکتے۔ سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں آدھے سے زیادہ، آدھے سے کم ٹوٹا ہوا ہے، صرف تھوڑا سا کونی اوپر کا کٹ گیا، پونا حصہ باقی ہے یا آدھے سے زیادہ حصہ باقی ہے، اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایک ایسا جانور ہے اس کو پیدائشی طور پر سینگ آئے ہی نہیں، لیکن 1 سال سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے، یا بیل یا گائے 2 سال سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں ہم ذبح کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لنگڑا، لولا، یعنی 4 پیروں میں سے چوتھا پیر اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ وہ زمین پہ رکھ نہیں پاتا، تو اس جانور کو بھی ہم اللہ کی راہ میں ذبح نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنا لنگڑا ہے کہ مار پڑنے کی وجہ سے زمین پہ پیر رکھتا ہے لیکن ذرا لنگڑ کے چلتا ہے، تو اس جانور کو قربانی میں ذبح کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ وہ جانور کہ جو لنگڑتا ہے لیکن پیر زمین پہ رکھ کے چلتا ہے، تو یہ معیار ذکر کیا گیا، تو اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دم ہے، دم پوری کٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ عیبدار جانور ہو گیا، اللہ کی راہ میں جو ذبح کرتے ہیں عیوب سے پاک اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اگر دم کٹ جانور ہو، کسی نے دم کاٹ دیا، تو اب اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ آدھے سے زیادہ حصہ دم کا باقی ہے، صرف آدھے سے زیادہ کا حصہ یعنی بالکل پو حصہ کسی نے دم کاٹ دیا، یا اس سے تھوڑا حصہ دم کسی نے کاٹ دیا ہے، اس جانور کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں۔
لیکن آدھے سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں ہم ذبح نہیں کر سکتے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بالکل دبلا پتلا ہے، گوشت بھی نہیں ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ایسے جانور کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ ارے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہو، ذرا فروا جانور ذبح کرو، ذرا موٹا تازہ جانور ذبح کرو۔ بالکل دبلا پتلا بیمار سا جانور لا کے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں تو اس جانور کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح نہ کریں، بلکہ ایک اچھا فروا موٹا سا جانور آپ اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ اب یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کے سلسلے میں ضروری ہے کہ اگر ہمارے اندر قدرت ہے، ہمت ہے، تو ہم خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ مرد احباب ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ البتہ اگر ہماری بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، اس کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جانور جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹی سے فرمایا، فاطمہ اٹھو، اس لیے کہ تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے، آؤ کھڑی ہو جاؤ، دیکھو، اس لیے کہ تمہارے جانور کے یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس کا خون کا خود قطرہ ابھی زمین پہ گر نہیں پاتا، اللہ رب ذوالجلال اسے قبول فرماتے ہیں اور تمہاری مغفرت فرما دیتے ہیں، تو اس لیے آؤ یہاں کھڑی ہو جاؤ۔ تو اگر عورتیں کھڑی ہو کے ان کے جانور کے ذبح کرنے کے وقت میں اگر دیکھتی ہیں تو یہ اتنا سا کافی ہو جائے گا، لیکن اگر ہم کو کاٹنے میں ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اس میں ڈر لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو جذبہ رکھتے ہیں تو ان کو حوالے کریں، تو بہت آسان سا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے، دل میں ارادہ کریں، اے میرے اللہ بس تیرا حکم ہوا کہ یہ جانور کہاں، اس جانور کی جگہ میں اگر آپ میری جان مانگ لیتے تو میں اپنی جان کو حاضر کر دیتا، میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اس جانور کی جگہ میں اگر آپ میری جان مانگتے تو میں اپنی جان کو حاضر کر دیتا، اے میرے رب اس جذبے سے اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہم منک ولک۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر دیں تو یہاں قربانی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھ لیں، اللہم تقبلہ کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ جیسے آپ نے، اے اللہ اس میرے قربانی کو قبول فرما جیسے آپ نے اپنے نبی کے جانور کی قربانی کو قبول فرمایا تھا، اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول فرمایا تھا، اس طرح میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ دعا کریں، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام 10 سال ہجرت کر کے مدینے میں قیام فرمایا، پہلے سال سے ہی قربانی کے عمل کو شروع کیا، 10 سال بھی آپ نے قربانی کے جانور کو ذبح فرمایا۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ 2 دمبوں کو ذبح فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا دمبا پوری امت کے طرف سے۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، میرے نبی پوری امت کے طرف سے بھی ایک جانور کو ذبح کر کے ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو توفیق دی، اللہ نے مال دیا ہے، جہاں اپنے طرف سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر کوئی یہ جذبہ رکھے کہ مجھے مال دیا ہے، میں میرے نبی کے طرف سے بھی ایک جانور کو ذبح کرنا چاہوں گا، اس کی گنجائش ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہو گیا، مال اچھا دیا ہے، مال نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کرنا ضروری نہیں ہے۔
ہاں اگر مال دیا ہے، جذبہ ہے، تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح باپ کا انتقال ہو گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا، ان کے طرف سے ایصال ثواب کے طور پہ جانور کو ذبح کر کے اس جانور کے گوشت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور تقسیم کریں، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں، بلکہ الگ سے کر لیں تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے نبی کا دور تھا جب آپ حجۃ الوداع میں 60 پر 3 جانوروں کو، اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا، 60 پر 3۔ ہر اونٹ ایک دوسرے پہ آگے بڑھ رہا تھا کہ میں میرے نبی کے ہاتھوں سے قربان ہو جاؤں۔ جی ہاں، تو اس لیے حضرات فقہا نے، علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، الگ سے کر لیں، تیز اچھی سی یعنی چھری کو اچھا سے تیز کر کے اس کے بعد ذبح کریں۔ منڈلی چھری کو لے کے ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا پورا خون نکل کر باہر نہ ہو جائے، اس کی کھال نکالنا شروع نہ کریں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، میرے نبی کی تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات۔ اب ہم نے جانور کو ذبح کیا، گوشت اپنے لیے ایک حصہ رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور غریبوں میں تقسیم کریں، یہ بہت مناسب لکھا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ملتا نہیں ہے بات الگ ہے، لیکن کیا کریں، آج کل فریج بہت خالی ہو جاتے ہیں اور پورا گوشت فریج میں پہنچ جاتا ہے، کوئی ملتا ہی نہیں غریب۔ ہم بیچارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے مہینوں تک گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، اگر ہم ان تک پہنچ کے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری اس ریاست میں اس وقت بڑے جانور یعنی گائے ہو تو اس کے ذبیحہ کو منع قرار دیا گیا ہے، اور اگر بیل ہو، اس کی عمر زیادہ ہو تو اس کی سرٹیفکیٹ لے کے اسے ہم ذبح کر سکتے ہیں، اس طرح سے قانون پاس کیا گیا ہے۔ اور بھینس کے سلسلے میں بھی اسی طرح کا قانون بنا ہوا ہے، اونٹ کے سلسلے میں بھی یہاں قانون بنا ہوا ہے ہماری اس ریاست میں۔ تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا زبردستی ہم لے کے آئیں؟ مجھے بعض احباب نے ابھی کہا کہ مولانا یہاں ہمارے اس علاقے میں 2nd فلور میں بیل کو چڑھا دیا ہے، گائے کو چڑھا دیا ہے۔ یا میرے اللہ، کیا قربانی کرنے کے لیے اس طرح ایک کوئی چھوٹی چیز ہے لے جا کے چھپا کے رکھ دیں، ہزاروں لوگ بتا دیں گے، پھر پولیس آئے گی پکڑ کے لے کے جائے گی، تو اتنی تکلیف کیوں، اتنی پریشانی کیوں؟ اگر کرنے کا شوق ہی ہے کہ ہم اسی جانور کو ذبح کریں گے، یہاں پڑوس میں قریب میں حصور ہے، وہاں آپ آرام سے ذبح کر سکتے ہیں، جائیں ذبح کریں، وہیں غریبوں میں آپ گوشت تقسیم کر دیں۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے آندھرا کے علاقے ہیں، وہاں آپ ان جانوروں کو ذبح کریں، تقسیم کروائیں۔ لیکن یہاں ہماری اس ریاست میں جب قانون بن گیا ہے تو اس لیے اس پر ہم کو عمل کر لینا چاہیے، لیکن دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اس طرح کے ظلم کو جلد از جلد ختم کر دے، اس لیے کہ کھانے کی چیز ہے، بعض لوگوں کو ایک چیز پسند آتی ہے، بعض لوگوں کو ایک چیز پسند نہیں آتی۔ جیسے ہمارے پاس ناپاک جانور حرام ہے، ہم ناپاک جانور کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، لیکن وہاں گوشت رکھا ہوا ہوتا ہے، ہماری نظر بھی اس طرف نہیں پڑتی، اس لیے کہ بعض لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن کیا کریں کہ بعض دفعے یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کرے کہ بہت جلد سمجھ میں آ جائے۔ یہ سب سارے کھانے کی چیزیں ہیں۔ مجھ سے بعض لوگوں نے پوچھا اگر عید کے دن گوشت نہ کھائیں تو کیا ہماری عید ہوگی نہیں ہوگی؟ یا اللہ، عید کے ساتھ گوشت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر گوشت کھانا چاہیں کھائیں، آپ کے لیے اجازت ہے، اس لیے کہ خوشی کا دن ہے، آپ خوشی منائیں، اللہ نے خوب آپ کے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔
پھل پھلاریاں نعمتیں ہیں، گوشت نعمت ہے، اس کے بعد اس کے جو پارٹس ہیں وہ بھی ساری نعمتیں ہیں، آپ کو جو پسند ہے وہ کھائیں۔ بہت ساری ہماری عورتیں ہیں جو پارٹس نہیں کھاتی، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں جو ویج بن جاتے ہیں، تو کیا اب اگر عید کے دن وہ گوشت نہ کھائیں تو ان کی عید ہی نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں، ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ اگر کھائیں تو یہ آپ کے اس سے اسلام کے چھن جانے کی یا عید کے ختم ہو جانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اگر کھاتے ہو تو کھائیں، اگر نہ کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دیکھا گیا پچھلے دنوں میں کہ ہمارے بعض نوجوان بڑا زبردست بکرا لے کے آتے ہیں، وہ دیکھنے میں بھی بڑا اونچا رہتا ہے اور وہ دیکھنے میں بھی بڑا فربا لگتا ہے، تو اب اسے اسپیشلی جو گرلز کالج ہوا کرتے ہیں وہاں لے جا کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ آج اس سال ہم کس طرح کا بکرا قربانی میں لے کے آئے ہیں، ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ امپریس کرنے کی بات اور یہ مائل کرنے کی بات، یہ بالکل غلط حرکتیں ہیں۔ میں نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے خود بھی بدنام ہو اور اسلام کے سلسلے میں بھی لوگ غلط بیانی شروع کریں۔ جی ہاں، آپ اچھے سے اچھا جانور لے کے آئیں، بڑے سے بڑا جانور لے کے آئیں، ذبح کریں، آپ کے لیے مبارکباد، اللہ آپ کے اس عمل کو بے انتہا قبول فرمائے، لیکن دکھلاوا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ چوراہوں میں یا یہ ہے کہ گلی کوچوں میں، رشتہ داروں میں، کوئی یعنی ہمیں بڑا آدمی سمجھنے لگ جائے، بڑا مالدار سمجھ جائے، تو اس وجہ سے ہم ان جانوروں کو ذبح کرنے، یہ مقصد نہیں ہو۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد ہو۔ اور جب ہم ذبح کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کی گندگی باہر نکلے گی اور خون بھی نکلے گا، بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیے اب میرا گھر پاک رہ جائے اتنا کافی ہے، اب اس کی پوری گندگی پوٹلی میں ڈال کے پڑوس کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں، بھئی کوئی آئے اٹھا کے لے کے جائے۔ اب اسے یہ احساس بھی نہیں، اگر اس سے بدبو شروع ہوتی ہے تو جہاں اس کے گھر پہ پہنچتی ہے وہاں اس کے گھر میں بھی آئے گی، جہاں بیماری اس کے گھر میں پھیلے گی یہاں اس کے گھر میں بھی آئے گی۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ اگر قربانی کرتے ہیں آپ کے لیے بہت بہت مبارک ہو، لیکن میرے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی قربانی کریں، یعنی گھر میں اپنی جگہ میں مقام میں کر لے رہے ہیں تو آپ پوری پاکی صفائی کے ساتھ کر لیں، اس کی گندگی لا کے نالے میں بہا دینا، اور اسی طرح پارکوں میں لے جا کے جانور کو ذبح کرنا یا چوراہوں میں جانور کو ذبح کرنا یا راستوں میں ذبح کرنا، یہ بالکل مناسب عمل نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہو سکے اگر BBMP کی گاڑیاں آتی ہیں تو اس میں ساری گندگی ڈال دیں، کچرا ڈال دیں۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو محلے کے کچھ نوجوان ان گاڑیوں کا انتظام کر لیں، اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی، کچھ گاڑیوں کا انتظام کر کے محلے سے یہ ساری گندگی ہٹا دیں تاکہ ہمارا محلہ پاک و صاف رہے، کسی طرح کا تعفن نہ رہے، بدبو نہ رہے، اور ہمارے علاقے میں کچرا نہ پڑے، گندگی نہ پھیلے۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان دنوں میں ایک ضروری عمل تکبیرات تشریق، یعنی ایام تشریق کون کون سی ہے؟ 9 ذی الحج، ہمارے یہاں 9 ذی الحج کل کا دن، ہفتے کا دن ہے۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں بھئی عرفے کے دن کا روزہ ہے، اب عرفے کا دن آج جمعے کا دن ہے تو اس لیے آج روزہ رکھ لیا جائے۔ نہیں، جہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں عرفے کا دن 9 ذی الحج ہوگا۔ اب ہندوستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں یا پڑوسی ملک میں ہے، یہاں 9 ذی الحج ہفتے کا دن ہے، تو اس لیے ہفتے کا دن کا روزہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو سیام یوم عرفہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، عرفے کا دن کا روزہ ہم رکھ لیتے ہیں تو 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے اللہ رب ذوالجلال ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم روزے کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں
کل کا دن یعنی ہفتے کا جو دن ہے وہ یوم عرفہ ہے ہمارے لیے، 9 ذی الحج ہے، اس لیے اس دن اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں۔ بعض احباب سوچتے ہیں یہ بھی عرفہ ہے یہ بھی عرفہ ہے، کیوں ہم شک میں پڑیں؟ ارے بھائی یہ شک کی گنجائش نہیں ہے، شریعت کلیئر ہے۔ تو کیا ہم 2 دن عید منائیں کہ آج بھی کل بھی ہفتے کے دن بھی عید منا لیتے ہیں اس لیے کہ مکے میں عید ہو رہی ہے اور اتوار کو یہاں عید ہو رہی ہے، 2 دن عید منا لیں، وہ دن بھی پڑھ لیں یہ دن بھی پڑھ لیں؟ شریعت آسان ہے، کیوں ہم اس کو مشکل بنا لیں؟ تو یہاں عرفے کا دن 9 ذی الحج یہاں ہفتے کا دن ہے، تو اس لیے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں، اگر موت بھی آئے تو ہم بالکل بخشائے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ اب یہ جو تکبیرات تشریق ہیں، تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے یعنی کل ہفتے کے دن کی فجر کی نماز سے لے کے 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ کی عصر تک، ان دنوں میں تکبیرات تشریق کا پڑھنا یہ 1 دفعہ واجب ہے۔ اگر 3 دفعے پڑھ لیتے ہیں تو اس کو بعض فقہاء نے مستحب لکھا ہے، بعض نے اس کو افضل قرار دیا ہے، بعض نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں، آپ جن پر عمل کرنا چاہیں عمل کر لیں، آپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں میں ہرگز نہ پڑے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم مستحب چیزوں میں لڑ کے جھگڑ کے آپس میں دشمنیاں کھڑا کر لیتے ہیں، جب فرض کی ادائیگی کا موقع آتا ہے تو ہم فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ، ارے بھائی فرض کا ہم اہتمام کریں، مستحبات کی گنجائش ہے آپ عمل کریں نہ کریں اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ نفلوں کو لے کے ہم جھگڑے، مستحبات کو لے کے ہم جھگڑوں میں پڑیں اور فرض کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ قربانی کے اس عمل کو انجام دیں، اگر مال نہیں دیا ہے تو یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں، اس کی وجہ سے آپ کو جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مرد بھی مسجدوں میں ہو نماز پڑھیں، یہ تکبیر تشریق یعنی تکبیرات تشریق میں تکبیر کا کہنا ضروری ہے، وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم انفرادی نماز پڑھ لیے، جماعت نہیں ملی، تو حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ مرد کے لیے بلند آواز سے تکبیر کا پڑھ لینا، یہ تکبیر کا پڑھ لینا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے بھی آہستگی کے ساتھ ان دنوں میں تکبیر کا کہنا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ عورتیں ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھتی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض احباب مجھ سے بارہا یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے یہاں جانور ذبح ہو رہا ہے، تو کیا ہمارے اس جانور کے اس گوشت کو ہم غیر مسلم پڑوسی کے یہاں اس لیے کہ وہ کھاتے ہیں تو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت کو اگر کسی غیر مسلم کھاتا ہو تو اسے دیا جا سکتا ہے، دینے کی گنجائش ہے اگر وہ استعمال کرتا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ہرگز نہ دیں، اگر کھاتا ہے تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ چند مسائل تھے جسے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے۔ تو عید کے دن آپ عیدگاہوں میں جا کے نماز ادا کریں، اور اگر وہاں گنجائش نہ ہو، بارش شروع ہو جائے یا طوفان آ جائے، تو ایسی صورت میں مساجد میں بھی نماز ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بارش نہیں ہے، جو تندرست ہیں اور بچے ہیں اور جوان ہیں ماشاءاللہ اور بوڑھے ہیں لیکن تندرست نہیں، تو ایسی صورت میں عیدگاہ کے اندر ہی نماز کا ادا کرنا بہتر ہے۔ ہاں اگر وہاں جگہ کی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں مساجد کے اندر بھی نماز ادا کر لے سکتے ہیں۔ مساجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے بیمار ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، جہاں مشکل پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے مسجد کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے۔ ہاں البتہ تندرست ہوں تو عیدگاہوں اور میدانوں میں عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے، جب ہم اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ تک پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں زور سے تکبیر کہنا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا ہے،
عید الفطر میں کھا کے جانا نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، لیکن عید الاضحیٰ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آپ نماز ادا کر کے فوراً آئیں، جانور ذبح کریں، یہ جانور کا گوشت استعمال کریں، آپ کھا کے اللہ کا شکر بجا لائیں۔ تو یہ 3 دن ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے اور 10 تاریخ کو افضل قرار دیا گیا کہ اب جو بھی جانور آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ 10 تاریخ کو اگر کر لیتے ہیں، یہاں اتوار کا ہمارا 10 ذی الحج ہے، عید کا دن ہے، تو اس دن اگر ہم قربانی کر لیتے ہیں تو یہ افضل قرار دیا گیا۔ البتہ یہ جو چمڑا ہے، اس چمڑے کو جو قصاب ہوتے ہیں ان کی اجرت میں دینے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر اسے سکھا کے اپنے لیے مشکیزہ بنا لیا یا کسی اور ضرورت میں استعمال کر لیا، اس کی گنجائش ہے، نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے کسی مدرسے کے لیے یا غریب کے لیے دے دینا ضروری ہے۔ لیکن آج کل جو چمڑوں کی قیمت ہو گئی ہے، یا میرے اللہ، بکرے کی قیمت، بکرے کا جو چمڑا ہوتا ہے 90 روپے 100 روپے، وہ بھی یہ زبردستی لیتے ہیں، ورنہ 20 روپے 50 روپیوں میں بک رہا تھا عام دنوں کے اندر۔ اور اسی طرح گائے کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کی قیمت بھی بہت گرا کے رکھ دیا ہے۔ حالات اس طرح سے ہیں، تو مدرسوں کے لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلے ان کھالوں کی وجہ سے بڑی رقم جمع ہو جاتی تھی، لیکن جب سے یہ کھالوں کی قیمت گر گئی ہے اب مدرسوں کے لیے اب یہ رقم بھی اب نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ان کی ضرورتوں میں ہم دوسرے طریقے سے ان کا تعاون کر دیتے ہیں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ جو دن ہمارے لیے نصیب ہو رہا ہے، اللہ ہمارے اس دن کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آج کے اس مبارک دن میں لاکھوں بندگان فرزندان توحید عرفات کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ وہاں ابھی میں جب مسئلہ پڑھ رہا تھا بہت سارے حجاج کا فون آ رہا تھا، جمعہ کا دن ہے، کیا ہم جمعے کی نماز ادا کریں، کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ حضرات فقہا نے لکھا کہ تمہارے لیے نہ جمعے کی نماز ہے نہ عید کی نماز ہے، اس لیے کہ تم تو اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں مسجد جو نمرہ ہے اس مسجد میں اگر جمعے آپ کو مل گئی جمعے، وہاں آپ ادا کر لیں اگر امام صاحب پڑھاتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے جمعے کی نماز نہیں، ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ دعا میں لگ جائیں، آپ کے لیے جمعہ کی فکر کرنے میں اور جمعہ کی پریشانیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کے لیے عید کی نماز ہے۔ ہاں بس اللہ کی راہ میں حج کے لیے گئے ہیں، یہ دونوں آپ کو اس وقت رخصت دے دی گئی ہے۔ ہاں پورے جذبے کے ساتھ ان اعمال کو آپ ادا کریں۔ اللہ رب ذوالجلال اس سال جو ہمارے بھائی اللہ کے گھر پہنچے ہیں، اللہ کے گھر پہنچے ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں، جو دعائیں کریں گے، اللہ میرے اللہ پورے امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ یہ جو امن یہاں اس وقت خلل میں پڑ گیا ہے، اے میرے اللہ پھر امن قائم ہو جائے۔ جو ہندو مسلم کے درمیان میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو ناکام بنا دے۔ یہ مسجدیں توڑنے کے لیے، یہ عیدگاہوں پہ نظر ڈال کے، یہاں مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا کے یہاں الگ طرح کی یہ جو سیاستیں ہو رہی ہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے ہمارے ان عرفاتی بھائیوں کی دعاؤں کو قبول فرما کے ان ساری چیزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ حاضرین با تمکین، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، جذبے سے ڈال کے جائیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ہمارے اس ادارے کو آگے بڑھا کے لے کے جانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے ان تعاون کو اور آپ کے اس دینے کو بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔